السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں ہم آج بات کر رہے ہیں ٹائم مینجمنٹ اور ہمارا معاشرہ. اس تعلق سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وقت گزاری کے بعد میں اب ہم بات کریں گے کہ وقت کی بچت. وقت کی بچت جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن وقت کی بچت ممکن نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آج کے 24 گھنٹوں میں سے ہم اپنے لیے کل کے لیے 2-3 گھنٹے محفوظ رکھ سکیں؟ ممکن نہیں. تو ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم وقت کو یا تو خرچ کریں یا سرمایہ کاری کریں. اس کی خرچ کرنے کے بعد جہاں پر آتی ہے وقت کی، تو یہاں پر ہم کو صحیح معنوں میں اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو وہ سرمایہ کاری ہو جاتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ صرف وقت کی بربادی ہے. اب سرمایہ کاری کی بات جہاں پر آتی ہے کہ ہم وقت کو لگائیں، وقت کو انویسٹ کریں، تو اس میں معاشیات کے طلباء جو ہیں وہ شاید یہ کہیں گے کہ اس سرمایہ کاری میں اسٹاک ایکسچینج کی طرح سے کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے. جی نہیں، وقت اور اسٹاک ایکسچینج اس میں غالباً یہی فرق ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن وقت کی سرمایہ کاری میں ہمیشہ فائدہ ہے، کبھی نقصان نہیں ہے. ہاں، لیکن اس اسٹاک ایکسچینج میں بھی کچھ دلال ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی سرمایہ کاری کی نیا ڈبو دیتے ہیں اور آپ کی سرمایہ کاری کو رکاوٹ بنتے ہیں. اب یہ کون سے دلال ہیں، کون سے فیکٹرز ہیں، کون سے عناصر ہیں، ہم اس کا ذکر کریں گے. اس میں سب سے پہلا وہ فرد جو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے وہ ہیں آپ خود. کیونکہ اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ میں خود ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا. میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے. آپ کے دشمنوں میں پہلا جس کا نمبر آتا ہے وہ ہیں آپ خود. یہ انسان کے تعلق سے بالکل ایک فٹ بات ہے کہ ہمارے دشمنوں سے پہلا جو نمبر ایک دشمن ہم خود ہیں، کیونکہ ہم خود ایسا مزاج بنائے ہوئے کہ وقت کی قدر نہیں کر رہے ہیں. اور وقت کے تعلق سے ہمارے پاس ایک ٹیپ ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت کی کمی ہے. جیسے وقت کہاں ہے؟ میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، وقت کا ہی پرابلم ہے، وقت کا ہی بھی مسئلہ ہے. وقت کہاں سے لائیں؟ اور میرے پاس تو کھانا کھانے کے لیے وقت نہیں ہے، میرے پاس تو سانس لینے کے لیے وقت نہیں ہے. اس سے آگے 2 قدم بڑھ کر یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ میرے پاس تو مرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. یعنی وقت کی کمی کا رونا مسلسل ہمارا معاشرہ جو ہے وہ روتے رہتا ہے. اور اس وجہ سے وقت کے ساتھ میں ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہوتا ہے، اور ہم خود اپنے ان سارے مسائل کے اصل ذمہ دار بنے ہوئے ہیں. آخر وہ کون سے عناصر ہیں، کون سے وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع ہوتے رہتا ہے؟ آئیے آج ان کا ہم تفصیلی جائزہ لے لیں. نمبر 1، پہلا ایسا فیکٹر، ایسا عنصر جس کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع ہوتے رہتا ہے، اس کے نام ہے اندیشے، خدشات اور وسوسے. یہ انسان کا ایک بڑا دشمن ہے اور اس میں کافی وقت ضائع ہوتے رہتا ہے ہمارا. بلا وجہ کے اندیشے، بلا وجہ کے جو ہیں وسوسے، کل کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، نہیں ہوا تو، ایسا نہیں ہوا تو. یہ اٹکلیں، یہ اندیشے، یہ انسان کے بڑے قاتل بنے ہوئے، اور اس کی وجہ سے ان کی گاڑی آگے بڑھتی نہیں ہے، بلکہ گاڑی کبھی سٹارٹ بھی نہیں ہوتی. یہ بڑوں سے بات بچوں میں آتی ہے، ان کی پڑھائی میں، ان کی تعلیمی کارکردگی میں، ان کے امتحانات میں، ان کے پرفارمنس میں واضح طور پر نظر آتی ہے جب بچے ان اندیشوں اور وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں. یہ اندیشے اور یہ وسوسے اچھے طلباء کی بھی نیا ڈبو دیتے ہیں. کل رات 11 بجے UK میں اور 12 بجے یورپ میں پیس ٹی وی اردو پر بات کریں گے کہ بڑے لوگوں کو اس سے کیسے نقصان ہو جاتا ہے، یہ اندیشوں اور وسوسوں سے. یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ انجان خوف ہیں، اور یہ خوف
انسان کے اپنے پیدا کردہ ہیں، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی کوئی بیسس نہیں ہے. ان خوف کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی ہے کہ سب سے بڑی بات کہ اللہ کی عظمت کا اعتراف کیجیے کہ اس دنیا کے، اس کائنات کے سارے معاملات کا واحد کریٹر اور پالنہار صرف اور صرف اللہ ہے، اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ کو زخم پہنچائے، آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے. انہی ڈروں سے رہتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے معاشرے میں یہ اندیشے اور خوف جو ہیں وہ ایسے بھی رہتے ہیں کہ کئی لوگ گمراہ کن عناصر ہیں، گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ کئی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں اس میں لوگوں کو گمراہ کرنے میں. جیسے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں کوئی آپ کو اگر میں نسخہ لکھ کے دوں گا وہ گلے میں لٹکائیں گے تو اس سے آپ کا ڈر و خوف ختم ہو جائے گا. اب اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں آپ کو زخم پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کچھ ایسا یہاں پر یہ کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو نقصان، کتنی محنت کیجئے نقصان ہی ہونے والا ہے، اور نقصان ایسا ویسا نہیں، آپ کو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. کوئی تو آپ کو مروانے کے، قتل کرنے کے در پہ ہے. یہ چیزیں یہاں سے آتی ہیں، یہ اندیشے وسوسے یہاں سے جو ہیں وہ جنم لیتے رہتے ہیں اور چھائے ہوئے ہیں بدقسمتی سے ہمارے معاشرے پر، مسلم معاشرے پر. کہ اس میں ایسے عناصر ہوتے ہیں جو ہمارے قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے نسخے تجویز کرتے رہتے ہیں. یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ قرآن پر عمل ہمارا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اپنی جان، اپنے خطرے وغیرہ وغیرہ بچانے میں ہم برابر لگے ہوئے ہیں. یہ شدید نقصان کرتے ہیں ہمارے سماج کا. یہ اندیشے، یہ وسوسے اور یہ خدشات یہ ہمارے ذہنوں اور دلوں کو جب جکڑتے ہیں اس سے ہماری ساری ترقیاں رکتی ہیں، سوچ اور فکر کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے، اور یہ دھیمی اس قدر ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا اور وقت گزرتے رہتا ہے اپنی تیز رفتاری کے ساتھ میں. وقت کا یہ سب سے بڑا دشمن یہی خیال ہے کہ ہم اس میں اگر کامیاب نہیں ہوئے تو ہمارا کیا ہوگا، ہم کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑا تو. اس تعلق سے کئی ساری باتیں یہاں پر آپ کے سامنے آ سکتی ہیں کہ یہ اندیشے اور وسوسے اور اٹکلیں کیسے رکاوٹیں آپ کے بنی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر آپ کے چاہے وہ کاروبار ہو، ملازمت ہو، ان کے تعلق سے بھی آپ ہمیشہ جو ہیں وہ ایک خوف کے سائے تلے پلتے رہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم جو ہیں وہ اس کاروبار میں کامیاب نہیں ہوئے تو، بعد میں ملازمت نہیں ملی تو، نوکری نہیں ملی تو اتنا پڑھ کے کیا فائدہ. یہ اندیشے اور یہ وسوسے ہمارے بچوں کے، بڑوں کے، سب کے ذہنوں پر ہمیشہ چھائے رہے. دوسری چیز جس کی وجہ سے وقت گزاری ہوتی ہے اور وہ ہیں ہمارے خیالی پلاؤ، ہمارے خواب ایسے جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے اور صرف خواب ہی خواب ہیں، اس میں عمل کچھ بھی نہیں ہے. یہ خواب، یہ خیالی پلاؤ یہ بڑوں کے اور بچوں کے دونوں کے وقت گزاری کا ایک بڑا معاملہ بنا ہوا ہے اور ہر ایک کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. یہ جو خیالی پلاؤ ہے یہ پھر سے بڑوں سے بچوں میں آتا ہے. وہ جو شیخیاں اور ڈینگے مارتے ہیں اور اس وقت ان کو یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ ان کے سامنے ان کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو صرف بچہ سمجھتے ہیں. نہ سمجھنے والی کوئی ایک مخلوق، کوئی بہت جلدی گراس کرنے والی وہ چیز نہیں ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ آپ سے زیادہ متحرک ہے، آپ سے زیادہ وہ باتوں کو سمجھ رہا ہے اور اس کا اثر قبول کر رہا ہے. اس لیے یہ جو خیالات ہیں، یہ جو خواب ہیں، یہ آپ کا دشمن بنے رہتے ہیں اور اس میں وقت بے حد ضائع ہوتے رہتا ہے. ہم نے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اسی پروگرام میں کہ یہ خواب بچوں کے کیسے قاتل بنتے ہیں، اور بظاہر تو 2 گھنٹے پڑھائی کر رہا ہے لیکن دراصل اس کی پڑھائی جو ہے وہ بمشکل 7-8 منٹ ہی یا 10 منٹ ہی ہو رہی ہے. اس کا ہم نے اظہار کیا ہے، لیکن اس وقت ہم بتاتے ہیں کہ یہ خواب، یہ جاگتے ہوئے خواب یا یہ جو خیالی پلاؤ ہیں یہ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی نقصان پہنچاتے رہتے ہیں. ہمارے